بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ محترم و معزز حاضرین و سامعین اکرام، دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں ہمیں اور آپ کو ایک ایسی مجلس کا حصہ بنایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی آسمانی کتاب مقدس کتاب ہے، جس کے متعلق ترجمہ و تفاسیر ہم اور آپ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یقیناً اس طرح کی مجالس منعقد کرنا اور اس کا ایک حصہ بننا باعث فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری رش اور بھیڑ میں ہمیں اور آپ کو پسند کیا، چنا۔ یہ اس کی خصوصی نعمتوں میں سے ایک بڑی بہترین اور عظیم نعمت ہے جس پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک شوق، ایک ذوق، ایک لگن، ایک انتظار، ایک ویٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہر بھائی جو کسی نہ کسی طریقے سے اس درس سے جڑا ہوا ہے، اس فکر میں لگے رہنا سنچر کا دن کب آئے گا اور اس طریقے سے ہم استفادہ حاصل کریں گے، یہ بھی ایک علم دین کا حصہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ ہے کہ اس کے لیے یا ہماری آنکھیں ٹکٹکی باندھ کر تکی رہتی ہے کہ کب وہ دن آیا اور ہم اور آپ اس میں شرکت کریں۔ اس سے پہلے جو دروس گزر چکا، قریب سال 2 سال سے جو بھی، اس سے پہلے کہ درس کی شروعات ہو، یہ بہت ضروری ہے ہم تمام لوگوں کے لیے، چاہے مقرر ہو ہم خطاب کرنے والے یا سامعین ہو آپ لوگ، چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو، کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ جس چیز کو ہم اور آپ نے مل کر شروعات کی اور جو چیزیں ہمارے نظر و نگاہ سے گزر چکی ہیں، ہم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس۔ خود اپنی ذات کا، اپنے نفس کا، اپنے آپ کا ہم محاسبہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں، انعقاد کر رہے ہیں، اس میں ہم نے کیا سیکھا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کو مفسر قرآن کا لقب اور ٹائٹل تھا، عبداللہ ابن عباس کو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی آیت نازل اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو پہنچاتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس بہت غور سے سنتے تھے اس چیز کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ کچھ لوگ ملٹیپل صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، بہت ساری ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ مخصوص صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایسا ہنر یا علم ہے جس میں وہ بہت خاص ہوتے ہیں، پکا ہوتے ہیں، جس کو ہم اردو میں ماہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایکسپرٹ انگلش میں کہا جاتا ہے، ماہر ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تفسیر کے بڑے ماہر تھے۔ آیت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، سمجھتے، جہاں کہیں بھی تھوڑا بہت ان کو ڈاؤٹ رہتا کہ ہم کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ اکیلے میں بھی جا کر ملتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو آیت بیان کی، جو آیت آپ کے اوپر نازل ہے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی اگر قرآن کے تعلق سے کوئی مسئلہ خلفائے راشدین کے دور میں آیا تو ان لوگوں نے بھی قرآن کے مسئلے کو عبداللہ ابن عباس کی طرف ریفر کر دیا کہ آپ ان سے ملیے، وہ آپ کو اس کے بارے میں زیادہ بہتر بتائیں گے۔ بہرحال عبداللہ ابن عباس، جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے بارے میں، ان کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ جو قرآن کی آیات ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتلائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی اور جب تک ہم اس آیت پر عمل نہ کرتے دوسری آیت میں نہیں جاتے تھے۔ یہ دیکھیے ان کا لگاؤ قرآن سے لگاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اچھا سمجھ لیتے ہیں، اچھا، اصل میں حقیقت میں
قرآن سے لگاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ایک بہت بڑی کوشش آپ لوگوں نے کی ترجمہ. اس سے پہلے کبھی کچھ تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کبھی ہم پڑھیں گے سنیں گے, ہے نا. وعلیکم السلام. لیکن یہ پوزیٹو ٹھیک آیا آپ لوگوں کے ذہن میں, اللہ نے پیدا کیا. کیسے آیا؟ اللہ نے پیدا کیا, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کس سے کیا کام لینا ہے. اللہ نے آپ لوگوں کے دل میں اور ذہن میں اس لیے پیدا کیا کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں, اور توفیق بھی وہی دے گا کرنے کی. تو اسی طریقے سے یہ ایک بہت بڑی کوشش پوزیٹو ہوئی, مثبت, کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے. ختم تم نے بہت مرتبہ کیے ہوں گے, ہم سب, کوئی اپنی زندگی میں 100 مرتبہ, کوئی 1000 مرتبہ, اگر کوئی ہمارے عمر دراز بھائی بہن ہیں تو اس سے بھی زیادہ ختم کیے ہوں گے. لیکن یہ ختم کرنا کافی نہیں ہے. کیوں کافی نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن جو اترا ہے یہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے اس کے اندر کیا بیان کیا. اب جب ہم ترجمہ میں آ گئے تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے. ایک تو قرآن پڑھنا ہم سیکھتے ہیں, سیکھنے کے بعد یہ بہت بڑی مہارت اور کمال کی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ دوسرا اسٹیپ ہے. تیسرا سب سے اہم ہے عمل. آپ سوچئے کہ ایک مولانا ہے, عالم ہے, حافظ ہے, قرآن کا علم ہے, لیکن عمل نہیں ہے, تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے. اللہ نے جو جنت میں جانے کا پیمانہ رکھا ہے, اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کی, یہ اصل پوائنٹ ہے. یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا جو کافی ہے, ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہونا چاہیے. ورنہ ہم میں تو ہر کوئی مسلمان ہے اور ہر کوئی جنت میں چل جائے گا, ہے کہ نہیں. لیکن دیکھیے آگے جو آج کے درس میں جو آیات آئیں گی انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا, اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ چیزیں بڑی باریک ہوتی ہیں جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں, اور اللہ نے اس باریک سی چیز کے نہ کرنے پر یا کرنے پر جہنم کی وعید سنا دی, جس کو معمولی سمجھتے ہیں. وہ بھی آئے جائے انشاءاللہ تعالی. کیا ہم تو چھوٹا سمجھتے تھے, کیے کہ نہ کیے, لیکن نہ کرنے کی یا کرنے سے جہنم میں چلے جائیں گے, یہ اندازہ نہیں تھا. تو تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس بات کی ہدایت دے اور ہمارے اندر شوق اور جذبے کو اور مزید بڑھائے, تاکہ اس طرح کا پروگرام ہم انعقاد کرتے رہیں. آمین رب العالمین. تیسرا اسٹیپ ہے عمل, جو میرا کہنے کا مقصد ہے. عبداللہ ابن عباس سے اسی قرآن کے بارے میں پوچھا گیا, تو کہتے تھے جب تک ہم ایک آیت پر عمل نہ کر لیتے ہم دوسری آیت کی طرف نہیں جاتے تھے. ہمیں لگا کہ ہاں یہ آیت اتری, جیسے شراب کی آیت تر دی. اس وقت شراب حرام نہیں ہوا تھا, بہت سے لوگ پیتے ہوں گے, لیکن جب حرمت کی آیت آ گئی تو آیت کس لیے آئی؟ ہم نے شراب کی آیت کو کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا, لیکن آج مسلمان ہم ہی میں سے کوئی نہ کوئی شراب پی رہا ہے. قرآن کے نازل ہونے کے بعد, آیت اترنے کے بعد کیوں پی رہا ہے؟ کیونکہ قرآن نے ختم کیا, سمجھا نہیں. اگر سمجھا تو عمل نہیں کیا. یہ اصل کہنے کا مقصد ہے. تو عبداللہ ابن عباس کا یہ قول بہت معنی رکھتا ہے, بہت اہمیت کا ہے, بلکہ سنہرے حروف سے لکھنے والی بات ہے کہ جب تک ہم ایک آیت پر عمل نہ کر لیتے تھے دوسرے آیت کی طرف ہم نہیں جاتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو خود ہم اسپیچ دے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سارے قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہے, اپنے نفس کا, کہ جو چیزیں ہم آپ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں اس میں ہم کتنے پکے ہیں. اور ہر مسلمان, ہر بھائی, ہر مومن اپنے اعمال کی فکر کرے کہ ہم لوگ سورہ نساء آیت نمبر 36 تک پہنچ گئے. اب بہت سی چیزوں کا بیان گزر چکا پچھلی آیات کے اندر یا دروس کے اندر. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے اس پر عمل کتنا کیا. یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائی, اور جو لوگ آن لائن ہیں ان سے بھی میرا خطاب ہے کہ ہم نے عمل کتنا کیا ہے. صرف روٹین بنا لینا, آ جانا, یہ کافی نہیں ہے. اب دیکھیں گے کہ جب ہم اعمال کرنے شروع کر دیں گے کہ یہ آیت آئی, ہم اس سے پہلے یہ کام کرتے تھے, پھر وہ آیت ہم کو مل گئی, علم نہیں تھا ہمارے پاس, لیکن علم ہو گیا, تو اس میں کیا ہے کہ زیادہ ہم گنہگار ہوں گے. ایک چیز کا علم ہے اور علم ہونے کے باوجود وہ چیز کریں گے تو ہم گنہگار زیادہ ہوں گے. اس کو نادانی نہیں کہا جا سکتا. ایک چیز کا علم نہیں ہے اور ہم نے اس چیز کو کیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے انجانے میں یہ کام کیا, اس کو علم نہیں تھا. تو ہم اور آپ کوشش کریں اور عہد بھی کریں اللہ تعالیٰ سے. ہم لوگ کو آپس میں نہیں کرتے, اللہ سے کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں ضلالت اور گمراہی سے نکال کر ہدایت اور روشنی کی طرف تو لایا ہے, تو اس لیے لایا ہے کہ ہم اس پر عمل پیدا ہو سکے اور ہم جو ہے اپنی آخرت سنوار سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی جو توفیق عطا فرمائے. آمین. سورۃ النساء آیت نمبر 36, 35 تو 36 ہوگا. آیت نمبر 36, اللہ نے کیا کہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.
اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. بہت اہم اور بہت بہترین آیت کریمہ ہے. اگر اس کا معنی ہم سمجھے تو اس طرح کی آیت بار بار پڑھنے کا دل چاہے گا. پہلے اللہ نے کہا کہ وعبد اللہ، آیت نمبر 36 کے شروع میں کہا کہ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ ہوگا کہ جب صاف صاف لفظوں میں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی عبادت کرو تو اللہ ہی کی کرنا ہے، اب اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کر سکتے ہم، تو پھر یہ جملہ ایڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. بس سمجھ آ رہی نا؟ ہم نے جس ان کا نام لے کر کہا کہ آپ اس گلاس کو لے لیجیے، پانی ختم ہو گیا، اٹھا لیجیے یہاں سے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ان کے علاوہ کوئی نہ اٹھائے گا، تو آپ لوگوں کو ذہن بات آئے گا نا کہ جب آپ ڈائریکٹ اس کو خطاب کر ہی دیے ہیں گلاس اٹھا لو، تو ہم لوگوں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جب ان کو بولے تو وہی اٹھائیں گے، ہم لوگ نہیں اٹھائیں گے. نہیں، اللہ نے یہاں پر انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نیچرل چیزیں. کچھ چیزیں ہماری فطرت میں ہیں، جیسے مونچھ کا نکلنا. جو مرد ہوتے ہیں ہے نا، ان کا مونچھ نکلے گا، ہم سوچ لیں کہ نہیں مونچھ نہ نکلے، ٹیپ ساٹ اوپر سے کوئی ایسا کوئی استعمال کرے مونچھ نہ نکلے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ فطرت کے اندر ہے. نیند کا آنا، بھوک کا لگنا، انسان کی نشو نما ہونا، بڑھتے جانا، یہ سب فطرتی چیز ہے جس پر انسان کا کنٹرول نہیں. ٹھیک اسی طریقے سے انسان کی فطرت کو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہاں سے گلاس اٹھا لیجیے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی عقیدت میں کہ امام صاحب کا کام ہے، ہم کریں گے، اٹھ جائیں گے، چل ہم اٹھا لے پہلے. نہیں ہو سکتا. ہوتا ہی ہم کتنا بھی نام لے کر کہہ دیں، لیکن آپ لوگوں کے اندر ایک محبت ہے کہ نہیں حافظ جی کا سامان ہم اٹھائیں گے، اور ان سے پہلے آپ اٹھا لیے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فطری چیز ہے. انسان خلق الانسان حلوا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، جلد بازی اس کے اندر ہے، فوراً امیر بننا ہے، فوراً غربت سے نکلنا ہے، فوراً پریشانی سے نکلنا ہے. پریشانی لمبی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا، ہم لوگ اکتا جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت، وعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. اور یاد رکھنا اللہ کی عبادت میں یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی بھی وقت، کسی بھی سمے، کسی بھی زمانے میں، پوری زندگی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. یہ خاص کر دیا گیا، یعنی دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ اللہ کی عبادت ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے، تو عبادت انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. عبادت تو کر رہے ہیں اللہ کی، اس میں کوئی شک نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں. اب یہ توحید کا چیپٹر ہے، اس میں آپ کو آئے گا کہ توحید کی کتنی اقسام ہے. توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے. 3 قسمیں ہیں توحید کی، اور تینوں کی کیا ڈیفینیشن ہے، کبھی توحید کے چیپٹر میں بات کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی کہ کیسے کیسے شریک ہو سکتا ہے. ہم تو جیسے ابھی یہاں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، ہے نا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوگا کہ نہیں کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے. لیکن شرکت کی کتنی اقسام ہے، کس کس طریقے سے شرکت ہو سکتی ہے اور ہمارا عقیدہ بگڑ سکتا ہے، یہ آپ کو توحید کے چیپٹر میں ملے گا کہ کس کس چیپٹر میں شرکت میں آ سکتی ہے. اب جیسے عمر فاروق کا زمانہ دیکھیں کہ عمر فاروق کے زمانے میں خالد بن ولید جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی کمانڈر آف چیف تھے مسلمان فوجوں کے، اور ماشاءاللہ اچھا کام بھی کر رہے تھے، بہت سے فتوحات دلائی انہوں نے. لیکن عمر فاروق کے دور میں ایک بات اتنی مشہور ہو گئی کہ خالد ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے نا. کیا جملہ تھا؟ جیسے ہم لوگ کرکٹ، جو لوگ کرکٹ کے شوق رکھتے ہیں اور مان لیجیے ہندوستان کا میچ چل رہا ہے اور چیس کرنا ہے، تو لوگ کہتے ہیں نا کوہلی تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں. تو دیکھیں ایک سوچ ہے، بھروسہ بلیف جس کو کہتے ہیں، تو وہ ٹینشن کی بات نہیں. اب مسلمانوں میں بات پھیل گئی تھی کہ خالد ہے تو کیا ٹینشن ہے. یہ جملہ کون سمجھ گئے؟ عمر فاروق. اور اسی وقت انہوں نے یہ جملہ جب ان کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے ان کو ان کے عہدے سے معطل کر دیا. کن کو؟ خالد بن ولید کو. اور عبید اللہ بن جراح سے کہا کہ آپ فوراً چارج لیجیے. اب وہ لشکر نکل رہی تھی جنگ کے لیے، سارے مسلمان فوج جو تھی پوری تلوار سے لیس تھے، ہتھیار جس کو کہتے ہیں. اور اس وقت عبید اللہ بن جراح پہنچ گئے کہ آپ معذول کر دیے ہیں، آپ ہٹیے اور ہم یہاں سے چارج لیں گے. اگر خالد بن ولید اشارہ کر دیتے تو وہیں جا کاٹ دیا جاتا ہے. پوری فوج ان کے ساتھ تھی، لیکن انہوں نے اجتماعیت پر اپنی انفرادیت کی قربانی دی تھی. وہ دیکھ رہے تھے اگر ہم اپنا ایگو لے لیں گے تو بہت سے لوگ مارے جائیں گے، اگر ایگو کو ہٹا لیتے ہیں تو بہت سے لوگ بچ جائیں گے. کتنی زبردست سوچ تھی. انہوں نے وہ گئے عمر فاروق کے پاس اور کہا کہ آپ نے مجھے کیوں معطل کر دیا، میرا تو
कोई कसूर तो बतलाए, कोई तो रीजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं खाना, तुम एक काबिल एतमाद फौज हो, कमांडर हो, और तुम्हारी कोई खामी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन यह बात तौहीद की आ गई, मुसलमानों के अंदर ये सोच आ गया कि उम्र है तो जीत जाएगी, जबकि अल्लाह की वजह से हमें जीत मिलती है। ये दूरंदेशी देखे ना, कोई गलती थी खालिद बिन वलीद की? कोई गलती थी? नहीं थी। उसी को बारे में अल्लाह ने बयान किया, वाबुदुल्लाह, इस तरीके से भी शिर्क हो सकता है। शिरकी ना हुआ कि खालिद है तो क्या जरूरत है, हम जीत जाएंगे। नहीं, जीत हार, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा नहीं हो सकता, कामयाबी नहीं मिल सकती। इसीलिए हमेशा हम अल्लाह के मोहताज रहे, और वो दुआ याद रखे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, अल्लाह जो कुछ तू खैर मुझ पर नाजिल कर रहा है मैं उसका मोहताज हूं। ये चीज याद रखें। तो अल्लाह ने कहा वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकु बिही शैअन, और उसके साथ किसी भी चीज को, चीज हो, शख्स हो, आदमी हो, जानवर हो, कोई भी हो, किसी को हम अल्लाह का शरीक नहीं बना सकते, यहां तक कि पैगंबर को भी नहीं बना सकते, है ना। अभी 25 दिसंबर का दिन गुजरा, ईसाई के बारे में यही ईसाई अकीदा रखते हैं कि नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह कह रहा है किसी भी चीज को शरीक न ठहराए, इसीलिए कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। दो चीजें ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद उसको कहते हैं। ला इलाहा पहला स्टेप में है, पहला पार्ट में, कि कोई भी माबूद नहीं, इनकार पहले करो तब इकरार करो, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। हम अल्लाह का इकरार कर रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे बिगर माबूद की। जैसे अल्लाह भी औलाद दे सकता है, वो भी औलाद दे सकते हैं। इनकार कहाँ हुआ? इनकार नहीं हुआ। पहले आपको इनकार करो, तब आपको इकरार के अंदर आपका वीजा मिलेगा। पहले इनकार करना हो, ला इलाहा, कोई नहीं माबूद, कोई इबादत के लायक नहीं, इल्ला सिवाय अल्लाह के। ये तखसीस है, इल्ला इस्तिस्ना है अरबी ग्रामर के अंदर, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उसके बाद देखिए अल्लाह ने अपने जिक्र करने के बाद, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकु बिही शैअन, और उसके साथ किसी चीज को भी शरीक ना ठहराओ। अब जो उसके बाद अल्लाह ने कहा बिल वालिदैनि ihsana, और ये कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लाह ने अपनी इबादत के जिक्र के बाद 2 नंबर पर जिस शख्सियत का तस्करा किया वो पेरेंट्स है, माँ बाप, वालिदैन जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं। सोचिए कितना ऊंचा मकाम होगा माँ बाप का, सोचिए, लॉजिक को समझना होगा, माँ बाप का कितना ऊंचा मकाम है। इसमें थोड़ी सी बात मैं बयान करके आगे चलूंगा कि देखिए माँ बाप के ताल्लुक से अब सब लोग गलत नहीं होते हैं, हर औलाद गलत नहीं होती कि अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं, उसको अकेला छोड़ देते हैं। चूंकि हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक हम लोग समाज से है, जिस समाज से, तो अक्सर हमारे माँ बाप, बहुत कम ही ऐसे हम लोग मिलेंगे जिनके माँ बाप पढ़े लिखे होंगे, बहुत कम। अभी जो जनरेशन है, हम लोग की औलाद जो है, उसके बाद के जो जनरेशन है माशाल्लाह सब पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम लोग के जो माँ बाप हैं वो बहुत कम ही ऐसे मिलेंगे जो आपको तालीम याफ्ता मिलेंगे। ये उनके मजाक में उड़ाई बात बताई जा रही है। अब होता क्या है कि इल्म ही इंसान को इंसान बनाता है ना, कि इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई कुर्बानी या बलिदान देना पड़े। अब क्या होता है इस मामले में कि जब जैसे वक्त, अभी डिजिटल वक्त आ रही है, पहले नहीं था, डिजिटल जमाना है, हर चीज ऑनलाइन वगैरह सब, स्कैन QR कोड का जमाना चल रहा है। इन चीजों से बहुत सारे हमारे माँ बाप ऐसे भी हैं, बहुत से हमारे भाइयों के, जिनको कीपैड मोबाइल तक चलाने नहीं आता। अब स्क्रीन टच तो छोड़ दीजिए, एंड्रॉइड छोड़ दीजिए। होता क्या है कि बच्चे अपने, सब बच्चों की बात नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, भाई हैं हमारे, जो अपने माँ बाप के ताल्लुक से मुखलिस है, लेकिन माँ बाप समझते नहीं बात को, हर चीज को गलत समझ लेते हैं। लेकिन उनकी ये बुराई नहीं बयान की जा रही, उनकी सोच नहीं समझ आ रही, मतलब उतनी सोचने की सलाहियत नहीं है उनके अंदर कि बच्चे जो कदम उठा रहे हैं वो सही उठा रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। जैसे इल्म हासिल करेंगे तो आपको इल्म सिखाया जाता है कि अगर आपकी इनफरादियत से, कुर्बानी से अगर इज्तिमाइयत बच जाती है तो आप कुर्बानी दे दीजिए। जैसे खालिद बिन वलीद ने देखा कि अगर मैं चुप हो जाता हूं तो जंग छट जाएगी, लेकिन अगर हमने ईगो पे ले लिया तो फिर क्या हो जाएगा, जंग हो जाएगी, आपस ही में हो जाएगी, इधर दिल में जर्रा हो जाएंगे, उधर हम हो जाएंगे। तो नुकसान किसका होगा? दोनों सूरत में नुकसान होगा मुसलमानों का। तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, उनको भी बुरा लगा होगा, ऐसी बात नहीं, इंसान है, तकलीफ हुई होगी कि बगैर किसी उज्र के उनको हटा दिया गया। यही है इल्म, इल्म यही सिखाता है कि सिचुएशन को इल्म वाला ही भाप सकता है, हर कोई नहीं भाप पाएगा कि हालात को कैसे ठीक करना है। अब इत्तेफाकन यह है कि बहुत सारे हमारे पेरेंट्स ऐसे, हम लोगों के माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं है, ना समझ है, और किसी भी चीज को वो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव ले लेते हैं।
और ये समझते हैं कि हमारा बच्चा हमारे खिलाफ काम कर रहा है, जबकि बात ऐसी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें उनकी खिदमत करनी है और उनका एहतराम करना है। और आपको भी गुस्सा आ जाता है कि हाँ इतना अच्छा हम काम कर रहे हैं, वो बीच में कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम रहो, इस तरह के जो घर के हालात हैं। लेकिन सब जगह बच्चे गलत नहीं होते, और बहुत सी जगहों पर माँ बाप गलत होते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह कह रहा है कि अगर कोई मुसलमान है और उसके माँ बाप गैर मुस्लिम है तो उनके साथ सुलूक अच्छा करना है। ये बात याद रखें कि कितना ऊंचा मकाम है। तो अल्लाह ने कहा बिल वालिदैनि इहसाना, और ये कि तुम अपने वालिदैन के साथ, वालिदैन मतलब माँ बाप दोनों के साथ, किसी एक के साथ नहीं, दोनों के साथ एहसान करो। एहसान का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया। एहसान समझते हैं किसको कहते हैं? एक हम लोग जो एहसान लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना कि हमने आपकी मदद की तो हम उसको एक एहसान मानते हैं कि हमने आपको एहसान किया आपके ऊपर। वो वाला एहसान नहीं है, ये अरबी वाला एहसान है। ये अरबी वाला एहसान है, हुस्न से है, हुस्न सुलूक, समझ आ रही? और माँ बाप के साथ क्या करो? हुस्न सुलूक करो। सुलूक, हुस्न मतलब बेहतर, खूबसूरत होता है। एक होता है बदसुलूकी, एक होता है हुस्न सुलूकी। बदसुलूकी बदतमीजी में आता है, गलत काम करना माँ बाप के साथ, बुरा करना। हुस्न सुलूक मतलब अच्छा बर्ताव, अच्छा रवैया रखो उनके। आयत पढ़ेंगे माँ बाप के ताल्लुक से तो कुरान ने कहा कि फला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनको उफ तक ना बोलो। उफ समझते ना, उफ ये भी नहीं बोलना है। हम तो चिल्ला देते हैं, उफ तो बहुत दूर की बात है, चिल्ला देते हैं, कंट्रोल नहीं, पेशेंस नहीं बचा पाते, चिल्ला देते हैं। उफ तक माँ बाप को नहीं बोल सकते। ये कितना बड़ा मकाम अल्लाह ने दिया है माँ बाप को कि बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और ये के वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है। कभी आयत हमारे पास पहुंच गई ना। अब ये भी मैंने बता दिया जो समाज में और माशरे में जमीन पे क्या चल रहा है कि बहुत सा काम करेंगे तो आपके काम में आपके माँ बाप भी और बन जाएंगे। तो घबराना नहीं, उनका जो मकाम है उनको देना है, जो इज्जत है हर सूरत करनी है, अपने ईगो को हट नहीं करना है। ये सोचना है कि हम जब बच्चे थे 9 महीना कोख में थे तो मेरे माँ बाप मेरे माँ ने कितनी तकलीफ उठाई, ये तकलीफ तो कुछ नहीं है जो मुझे आज थोड़ी बहुत वक्ती तौर पर लग रही है। तो इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे? अल्लाह ने सबको अलग अलग दिमाग, अलग देंगे से नवाजा है, हम उसको अच्छा करने के लिए दिमाग लगाए, ना कि उसको बुरा करने के लिए। अब एहसान के बाद अल्लाह ने कुछ तबकों का जिक्र किया कि किन किन के साथ एहसान किया जाना चाहिए। देखिए अल्लाह ने आगे कहा वह बिलवालिदैन एहसान के बाद वह बिज़िल कुर्बा, वाव जो लगा हुआ है वह बिज़िल कुर्बा, ये अत्फ है एहसान का, यानी और कराबतदार या रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। अभी एहसान सब पे इस्तेमाल होगा। अत्फ का एक चैप्टर होता है अरबी ग्रामर के अंदर, बोले ना, जैसे कि एक आदमी का नाम है जैद, तो जैद एक लड़का है, वो अच्छा है, वो स्कूल जाता है, हर जगह वह का इस्तेमाल, बार बार जैद का इस्तेमाल नहीं होता है, समझे आप? तो जमीर भी कहते हैं उर्दू में। तो अरबी के अंदर अत्फ का चैप्टर आता है, वह मतलब एहसान। वो बेजिल कुर्बा, और कराबतदार, कराबतदार करीब कौन होता है? हम लोग करीब कौन? रिश्तेदार है। सबसे पहले करीब तो रिश्तेदार ही आते हैं। माँ के रिश्ते से ननिहाल, और बाप के रिश्ते से ददिहाल, और अगर शादीशुदा है तो बीवी के रिश्ते से ससुराल। किसी भी इंसान की जिंदगी में ये 3 ही रिश्ते हैं, और बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि 3 में जो नया रिश्ता बनता है ससुराल, वो सबसे ज्यादा खास हो जाता है। इतना खास हो जाता है कि अब जीना मरना उठना बैठना उसी की है। अब ननिहाल को भी कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि बचपन में थे तमाम मामी ठीक लगते थे, अब बड़े हो गए, अब नया नया रिश्ता जानते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन वाला मामला है। और ससुराल का मामला ऐसा है कि लोग तकतकी बांध के ताकते कब उधर से दावत मिले, और उसका तैयारी देखिए आप। उसके बाद 2 दिन से तैयारी, कोई ना पूछे तो भी बोल दे रहे हैं जा रहे हैं, साला का छेका है। मेरा सगाई को लोग छेका कहते हैं। तो क्या कहने का मकसद ये है कि 3 रिश्ता है यहाँ, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया कि बैलेंस करना है। अदल क्या होता है? समाज के अंदर अदल खत्म होगा, नाइंसाफी नहीं, इंसाफ नहीं होगा तो कितना फैलेगा। इंसाफ करेगा। शरीयत ने तय किया कि आपको 3 रिश्ता देखना है, ऐसा नहीं कि ये लोगों का कहना है। एक इंसान की जिंदगी में जब तक तुम्हारा रहता है 2 रिश्ते तो ऑटोमेटिक पैदाइश के तौर पर उससे जुड़ जाते हैं, एक बाप से, एक माँ से, और एक निकाह के बाद बीवी से। ये 3 रिश्ते जो हैं उसको कराबतदार कहा जाता है, ये सबसे करीब होते हैं, सबसे करीब रिश्ते होते हैं। ससुराल का मामला इसलिए भी है कि अगर जो हमारे बच्चे हमारे पेट से पैदा होंगे तो उनका वो ननिहाल होगा, उनका वो ननिहाल हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए अल्लाह ने कितना लॉजिक बयान किया आयत के अंदर और वर्ड के अंदर कि अगर समझना चाहे तो दिल जो है बाग बाग हो जाता है। अल्लाह ने क्या बयान किया है,
کیا اللہ نے لکھ دیا قرآن کے اندر. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بذل قربا، اور یہ کہ قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو، یعنی حسن سلوک کرو. قرابت دار مطلب رشتہ داروں کے ساتھ جو ریلیشن میں ہیں ان کے ساتھ. اب اس کے بعد اللہ ایک اور لفظ استعمال کر رہا ہے، والیتاما، یتیم کی جمع آتی ہے یتاما عربی کے اندر. یتاما اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب یہ دیکھیے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر اس پر سروے کیا جائے کہ کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو اپنی کمائی میں سے اس کا بھی حصہ نکالتے ہیں، تو آپ کو شاید ریشیو بہت کم ملے گا. جانتے کیوں؟ علم نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. کس کو کہا؟ ہم ہی لوگوں کو کہا ہے. تو کریں گے تو ہم ہی لوگ کوئی اور کرے گا. بات سمجھا کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ کہ مسلمان کمیونٹی کے اندر جو غربت کی دہلیز سے آج ہم باہر نکلتے جا رہے ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا وجہ یہ کہ امیر اور امیر ہوتے جا رہا ہے، غریب اور غریب ہوتے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ صدقات، خیرات اور جو حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں، اب اللہ یہاں کس سے کہہ رہا ہے؟ وعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ہم لوگ سے کہہ رہا ہے، ہم لوگوں نے کر دیا. ہمیں لگا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. ہمیں یہ کیوں نہیں لگا کہ اللہ کہہ رہا ہے یتاما اور یتیموں کے ساتھ سلوک کرو، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے؟ ہمیں کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ بات سمجھا کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں لگ رہا ہم کو؟ کیا سوچا ہم نے اس کے بارے میں؟ کیا پلاننگ کی؟ کیا اب تک کی زندگی میں ہم نے کتنے یتیموں کی حفاظت کی؟ اگر ہر کوئی یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ کوئی نہ کوئی کر دے گا، تو بھی تو جس کے بارے میں سوچے بھی تو میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا کوئی نہ کوئی کر دے گا. یہ بھی سماج سے، مسلمان معاشرے سے یہ چیز ختم ہو رہی ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے. کوئی دھیان نہیں دیتا. ایک بچہ ہے یتیم ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی پوری زندگی کیسے گزرے گی؟ کون دیکھے گا؟ اللہ تو اترے گا نہیں وہاں سے. یہ چلو عرش سے نیچے اتر جاتے ہیں اور اس کے گھر پہ جاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، نوک کرتے ہیں، پیسہ دے کر آتے ہیں. وہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہم لوگوں سے کہہ رہا ہے. اور یاد رکھیے گا اگر اس پر عمل نہیں ہو تو اللہ پوچھے گا، بچ نہیں پائیں گے. اسی لیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہوائی بات نہیں ہونی چاہیے. زمین پر جو کیا چل رہا ہے، حقیقت کیا ہے، ہم کو اس سے روبرو ہونا ہے. حقیقت سے ہم روبرو نہیں ہو رہے ہیں، حقیقت سے ہم روبرو نہیں ہو رہے. ہم نہیں سمجھنا چاہ رہے. ہم نے دین کو وہی سمجھا جو ہمارے پہلے کے لوگوں نے بتا دیا، بس وہی دین. دین کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھیں کہ دین کیا ہے. اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ رشتہ دار کے بعد یہ لفظ استعمال کرنے کی؟ والیتاما. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنی پرابلم دکھا کے دوسرے پر اگر پھینک دے تو بھی تو ہم پہ پھینک رہا ہے نا کہ وہ کریں گے، ہم نہیں کریں گے. تو پھر یتیم کی کفالت کیسے ہو؟ یتیم کی کفالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے صلح حدیبیہ کے بعد سن 10 ہجری میں مکہ فتح ہوا. 8 ہجری میں، 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی سربراہی میں صحابہ کا قافلہ بھیجا کہ مکہ میں جائے. اور اس زمانے میں ننگا طواف کیا جاتا تھا، ایک عقیدہ تھا کفار مشرکین کا. ان سب چیزوں کو حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے اللہ کے رسول نے ختم کروایا کہ گرچہ مکہ فتح ہو گیا ہے، مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہے، لیکن کتا گھوم رہے ہیں اور مسلمانوں کی حکومت ہو گئی ہے، لیکن جو ابھی بھی خامیاں ہیں خانہ کعبہ کے اطراف میں، جو بھی خامیاں ہیں کعبہ کے آس پاس میں، ابوبکر صدیق سے کہا کہ اس سب چیز کو دور کرو. کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. اور جو حقوق، جو مسائل بیان کر دیا. 9 ہجری میں ابوبکر صدیق گئے اور ساری چیزوں کو ختم کیا. تب 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے اور 11 ہجری میں اپنے انتقال کیا. آپ لوجک کو سمجھیں. آپ جب وہاں گئے تو 2 یتیم بچوں کے بارے میں خبر ملی اور یتیموں کے بارے میں آیت ترک کی ہے کہ اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو میں اور کفیل کل جنت میں ایسے رہیں گے. یہ اللہ کے رسول رہیں گے اور یہ وہ شخص جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے، اپنے بچے کی طرح پرورش کر رہا ہے اس کی، ہم لوگ ایسے جنت میں رہیں گے. 2 بچوں کے بارے میں آیا، ان کی ماں لے کر آئی مکہ کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہسبینڈ شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ 2 میرے یتیم بچے ہیں، میں ان کے بارے میں بہت فکر مند ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو ان بچوں کی کفالت کرے گا؟ اللہ کے رسول کے پاس کچھ تھا نہیں، مہینہ بھر آپ کا گھر میں چولہا نہیں جلتا. آپ نے کہا کون ہے جو ان بچوں کی کفالت کرے گا؟ اور تاریخ دان نے لکھا ہے کہ آپس میں صحابہ لڑ پڑے کفالت کرنے کے لیے کہ ہم کریں گے، ہم کریں گے. لڑ پڑے صحابہ کہ اللہ کے رسول ہم کو دے دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو موقع دیجیے. لڑ پڑے صحابہ لینے کے لیے کہ ہم اللہ کے رسول سے جنت میں سے رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے چپک کر رہنا چاہتے ہیں جیسے دنیا میں اسے آخرت میں. کیا جذبہ تھا ان کے اندر، کیا شعور تھا. لیکن آج اگر ہم سروے کریں کہ آج مسلمانوں کے بیچ میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جا رہی ہے تو بڑی ذلت کی زندگی گزار رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھے، اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم بچ نہیں پائیں. چاہے جتنا حج کر لے، عمرہ پہ عمرہ، روزہ پہ روزہ،
तहज्जुद पे तहज्जुद, अल्लाह कहेगा ये जो कुरान में मैंने कहा तो उस पर तुमने कितना अमल किया? कुरान झूठा नहीं, क्या किया तुमने उसके लिए? हम तो तुम्ही को भरोसा करके दिए ना भाई, तुम हमारे बंदे हो, तुम्हारे रिस्क को हमने बढ़ा दिया, बरकत दी, और तुमने क्या किया? उसको महदूद कर दिया। कितनी बड़ी बात अल्लाह ने बयान किया। अब आगे देखें, वल मसाकीन, अब यतीम के बाद मिस्कीन का जिक्र कर दिया अल्लाह ने, और मिस्कीनों के साथ हुस्न सुलूक करो। अब हमारे हुस्न सुलूक का एक अजीब व गरीब फॉर्मूला है कि मुस्कुरा कर सलाम कर दीजिए, क्योंकि पैसा का नौबत नहीं आनी चाहिए। जुबान से हाथ पांव से जो कुछ है कर दो, पैसा नहीं आना चाहिए। पैसा है तो फिर हुस्न सुलूक गया भाड़ना। इतनी मोहब्बत पैसे से, जबकि ना उसको हम लेके जाने वाले हैं और ना वो हमको कल फायदा पहुंचाने वाले। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह ने कहा तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद फितना है, मतलब आजमाइश, आजमाइश है। अल्लाह ने मिस्कीन, मसाकिन का, मिस्कीन की जमा आती है मसाकिन, उर्दू में भी मसाकिन इस्तेमाल होता है। और मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो, उनकी किफालत करो, उनकी देखभाल करो, उनका ख्याल रखो। वलजारी जिल कुर्बा, अल्लाह ने कहा कि और पहलू के साथियों की, यानी पड़ोसियों के बारे में अल्लाह ने कहा। वलजार, जार मतलब कहते हैं पड़ोसी, अरबी के अंदर जो करीब के पड़ोसी है, हमसाये जिसको कहा है उर्दू में, हमसायों के साथ उसमें सुलूक करो, यानी जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ भी सुलूक करना है। देखिए इस्लाम की कितनी प्यारी और बेहतरीन और मोहब्बत से भरी तालीमात है कि अगर कोई मुसलमान सोसाइटी या मुआशरा बसता है तो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा, वो फॉर्मूला अल्लाह के नबी में। जाहिर सी बात है, हर पड़ोसी अपने पड़ोसी का ख्याल रखेगा तो कभी झगड़ा होगा, कभी नफरत होगी। लेकिन कहां से हमारे अंदर एक सेल्फिश वाली जिंदगी आ गई है, हम और हमारे बच्चे बस। जबकि अल्लाह ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए पैदा किए गए, तुम्हारी पैदाइश इंसानियत के मसले के लिए है, तुम खुद के लिए पैदा नहीं किए गए। अगर खुद की बात होती तो अल्लाह के रसूल पहले सेफ हो जाते। वो अपना ईमान नबी बनाकर भेजे गए, अपने में कुछ करके निकल जाते, बात कोई मुसलमान हो जाना हमको सिखा नहीं। लेकिन अपनी उम्मत के लिए रात रात भर तहज्जुद में अल्लाह के रसूल रोते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। अल्लाह ने कहा कि पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक करो। और अभी तो 99% पड़ोसियों का मामला बिगड़ा हुआ है। शायद ही एक दो ऐसा घराना मिल जाए जिसके पड़ोसी से बात बंद रही होगी या पट रही होगी ना, अक्सर तो बातचीत बंद है, अक्सर बातचीत है। क्यों? थोड़ी सी जमीन को लेकर थोड़ा सा कूड़ा इधर फेंका गया, थोड़ा सा उसका बच्चा वहां पे खाना कर दिया, उधर की चीज इधर चली गई, इसका कप चाय उधर चला गया, नहीं वापस आया, इधर का सामान उधर गया तो नहीं मिला, उसके बातचीत बंद है, बातचीत बंद है। और अल्लाह कह रहा है कि पड़ोसियों के साथ सुलूक करो। ये किससे कह रहा है? हम ही लोगों से कह रहा है, और हम ही लोग नहीं मानेंगे तो कौन अमल करेगा? अब आगे अल्लाह कह रहा है वलजारी जुनूब, और जो पहलू के साथी है, पड़ोसी, पहलू पड़ोसी समझ रहे हैं, जैसे अजनबी हमसाया, पहलू के साथी बोलते हैं अजनबी हमसाया, मतलब कि एक पड़ोसी को तो हम जानते हैं, ये मेरा घर है, मेरे बगल में जो रहता है उसको हम जानते हैं, कई सालों से हम रह रहे हैं। एक पड़ोसी ऐसा है जिसको हम जानते ही नहीं, पता चला कि फला उधर 100 मीटर जाने के बाद एक नया घर में कोई रहने के लिए आया है, जिसको हम जानते हैं, जिसको अननोन पर्सन कहते हैं, उसके साथ भी करना है। जानकारी जरूरी नहीं है, जरूरी है उसने सुलूक, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है। फिर आगे अल्लाह कह रहा है साहिब बिल जम, और जो पहलू के साथी हो, पहलू के साथी मतलब यहां से आप लोग दिल्ली गए, ट्रेन में कोई आपके कंपार्टमेंट में आपके सीट के बगल में जो लोग बैठ गए, उनके साथ सुलूक कीजिए। तो पहलू के साथी सफर में है आपके साथ, अजर में आपके साथ, जो आपके साथ रह रहे हैं, चाहे सफर में हो चाहे हजर में मुकम हो, तो जो बगल में आपके साथ है उसके साथ सुलूक कीजिए। आप जानते नहीं उसको, लेकिन आप उसने सुलूक करें। वो अपनी सबील और मुसाफिर के साथ, कोई मुसाफिर है, परेशान है, उसका बटुआ चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया, उसको यहाँ से कश्मीर जाना है, मुंबई जाना है, किराया नहीं, उसके साथ उसने सुलूक करे, अपने घर में पनाह दे। लेकिन सारी तहकीकात करने के बाद, क्योंकि जिस हिसाब से हम जिस दौर से गुजरे, अभी सेफ्टी बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी। आप समझ ले, उनका कार्ड वगैरह चेक करे, लगे कि हाँ ये जेन्युइन है, उसको इंतजाम कर दे अपनी, नहीं कर सकते कहीं और करवा दे। उसके साथ उसने शुरू करना है, मुसाफिर के साथ। आगे अल्लाह कह रहा है वमा मलकत अयमानुकुम, जो तुम्हारे गुलाम या लौंडिया है उसके साथ तुम उसने शुरू। गुलाम के बारे में भी आयत अल्लाह ने बता दी कि मालिक और गुलाम का रिश्ता कैसा होना चाहिए, मालिक और गुलाम का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर बयान किया कि उसके साथ भी उसने सुलूक कर, गुलाम के साथ। यानी गुलाम का मतलब ये भी आज के दौर में ले सकते हैं कि जो आपके अंडर में, मातहत में, आप कोई कारखाना चला रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, आपका स्टाफ है, आप उसके साथ अच्छा सुलूक कीजिए। आप बहुत बड़े किसी ऑफिस में आपका चपरासी जो आपके अंडर में या आपसे जो जूनियर स्टाफ है, उनके साथ आपको अच्छा सुलूक करना है।
یہ اسلام کی تعلیمات میں سے یہ تعلیمات جانتے کیوں ہے؟ جیسے پڑوسی، یہاں پہ ذکر نہیں ہوا کہ پڑوسی مسلمان ہوگا غیر مسلم، یہ ہمارے ذہن میں چل رہا ہوگا بھی کون سا پڑوسی، جو قوم کا ہوگا یا جو غیر قوم کا، کوئی بھی پڑوسی، اگر ہمارا پڑوسی مسلمان ہے یا غیر مسلم وہ اپنا حساب اللہ کو دے دے گا، لیکن ہم کو تو پوچھا جائے گا آپ نے کیوں نہیں پوچھا اپنے پڑوسی کے بارے میں، تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو پڑوسی چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ انڈائریکٹلی دعوت و تبلیغ بھی ہے۔ اگر ہمارا رویہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ، اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہے گا تو وہ ہم سے متاثر ہوگا کہ دین کا کام ہے، وہ دین کی طرف بڑھے گا کہ بھی کیسا آدمی ہے، کیا کرتا ہے، اس طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ رب العالمین شیخی خورو یعنی تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے تکبر کا لفظ استعمال کر دیا، یعنی جس کے اندر تکبر ہوگا وہ پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھے گا، جس کے اندر تکبر ہوگا وہ اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں رکھے گا، جس کے اندر تکبر ہوگا وہ یتیموں کا خیال نہیں رکھے گا، جس کے اندر تکبر ہوگا وہ ماں باپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ بہترین جملہ اللہ نے جوڑ دیا، جس کو کہتے ہیں کہ دل کو چھو جانے والی بات۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کر دی، کتنے حقوق بیان کیے۔ اب ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم سیلری اٹھائیں، میرا تنخواہ تو بیوی ہے، بچہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اور کبھی من کیا تو مسجد میں بھیج دیے، نہیں تو کوئی دروازے پہ آ گئی، بس ختم۔ کتنا محدود ہم ہیں اور کتنا لامحدود بات اللہ نے بیان کیا کہ کون دیکھے گا۔ سوچے کہ قرآن کے حکم کو سمجھے کہ اللہ کہہ رہا ہے تو اس میں تو کرنا ہے ہم کو، یہ نہیں سوچنا ہے کہ ختم ہو جائے گا، نہیں بچے گا، وہ اللہ جانتا ہے۔ ہم بڑے تو پہلے ہیں، ہم آگے تو بڑے، یہ سب ذمہ داری میں ہے میرے بھائی، اگر نہیں نبھائیں گے تو اللہ کل پوچھے گا ہم سے، پوچھے گا، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اس آیت کو بیان کرنے کے بعد کتنا زبردست اللہ نے کنیکشن جوڑا ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے للذین یبخلون، جو لوگ بخیلی کرتے، مطلب بخیل کو کہتے ہیں کنجوس، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ اب اللہ نے اتنے سارے حقوق بیان کرنے کے بعد کہ آپ کو اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، احسان سلوک کرنا ہے، اس کے سلوک، اس کے بعد یتیموں کے ساتھ، اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ، پھر پڑوسیوں کے ساتھ، پھر اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، پھر سفر میں کوئی ساتھ میں ہے تو جم پہلو کے ساتھ، اور مسافر کے ساتھ، اور جو آپ کے ماتحت میں ہمارے اس کے ساتھ اسے سلوک کرنا ہے۔ اب اس چیز کو نہ کرنے والا کون کہلائے گا؟ بخیل کہلائے گا، قرآن کہلائے گا، کنجوس کہلائے گا۔ ہم لوگ کنجوس کس کو بولتے ہیں؟ دوست لوگ میں ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ خود چائے پی کر کے پلانے کی باری آئے گی کام کر لیں تو بیمار ہو جائے گا، فون میں نہیں اٹھائے گا کہ ہم نکل کے کلکتہ، ہے نا، ایسا ہوتا ہے دوستوں میں، اس کو ہم لوگ کنجوس سمجھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنی ذمہ داری میں نے یہاں پہ بیان کیا، اور اگر کوئی مسلمان ان ذمہ داری کو نہیں نبھاتا تو کنجوس ہے، اور نہ صرف یہ کہ خود کنجوسی کرتا ہے، یامرون الناس بالبخل، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی کہتا ہے کہ اتنا دھیان دینے کی ضرورت نہیں، کیا تم لوگ اس کے پریشان ہیں؟ وہ خود بھی کنجوسی کرتا ہے اور دوسروں کو کنجوسی کی تعلیم دیتا ہے۔ اب دیکھیں کنجوسی ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، کیا ہوا ہم ایک ہفتہ چائے پیا اور آج نہیں پلائے تو کیا ہوا، ہے نا؟ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فضل سے یہاں مراد رزق ہے، اور جو کچھ میں نے اپنا رزق ان کو دے رکھا اس کو چھپاتے نہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا، آپ پڑوس میں رہتے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی مصیبت آ گئی، آپ اپنے پڑوسی کے پاس گئے، آپ جانتے ہیں کہ مالدار ہیں، اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت بڑی مصیبت میں آپ نکال دیجئے، ہم آپ سے مدد نہیں مانگ رہے، ہم آپ کا سارا پیسہ یا جو بھی آپ کی مدد ہم لوٹا دیں گے، تو فوراً اللہ کی نعمت کو چھپائے گا نہیں بھائی ایک دم بیلنس زیرو ہے، بہت برا حال ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ کیسا حال ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ بھائی کل اگر آپ آتے ہیں نا، کل ہی ایک ساتھی ہمارا لے کے چلا گیا، اتنا پیسہ اس کو دے دیا، ورنہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ ٹالنا، کون لے گا نہیں لے گا ہم کو انکوائری نہیں کرنی ہے، مقصد کیا ہے؟ ٹالنا۔ اب ایک مان لیجیے مثال کے طور پر بغل میں ایک پڑوسی ہیں، اس کو علاج کروانا ہے، 2 لاکھ روپیہ کا بجٹ ہے علاج کرنے کے لیے، اسلام ہی نہیں کہتا سب اٹھا کے دے، آپ اٹھا کے دیتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ آپ کو دے سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے، وہ آپ کا ایمان ہے، لیکن وہ آپ سے ایک امید کے لیے گیا پڑوسی کے ناطے کے میرا بغل میں رہتا ہے، اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی اور وہ آدمی مر گیا بغیر علاج کی، یاد رکھیے گا کوئی بھی نماز روزہ نہیں بچا پائے گا، نہ حج زکات، مر گیا، ہمارا پیسہ پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی کام نہیں، وہ ایکسٹرا پیسہ ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں ملا اور مر گیا،
جان چلی گئی انسانیت. ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کے جان بچانے کے برابر ہے. ایک انسان کو قتل کرنا پورے انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. جان چلی گئی اس کی. وہ آپ سے مدد مانگا, کل وہ جو انتقال کیا میت, وہ آپ کا گریبان پکڑے گا. وہاں پہ ہم بہانا نہیں چل سکتے, یہاں چل جائے وہاں نہیں چلے گا, کیونکہ زبان نہیں بولے گی, ہاتھ پاؤں اور آنکھ بولے گی, اعضاء انسان کی بولیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ, جو کچھ فضل میں نے اس کو دے رکھا ہے اس کو چھپاتا ہے, وہ ظاہر نہیں کرتا. چھپانے کا مطلب یہ کہ اس کے پاس کیپیسٹی ہے, وہ مدد کر سکتا ہے, کر سکتا تھا, لیکن اسے چھپا دیا. چھپا کیا کہ بہانہ بازی, ادھر ایک فلیٹ خریدنے ہیں, ادھر ایک کار خریدنے ہیں, اس کا یہ دینا وہ دینا ہے, کسی طریقے سے اس کو ٹال دیا. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اب بتائیے کنجوسی پر عذاب چھوٹی چیز ہے, کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اور اللہ نے لفظ استعمال کیا کافرین, کافر کے مطلب انکار کرنے والا. اس نے اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا, وہ کسی کی مدد کر سکتا تھا, اس کا انکار کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. عذاب کا ذکر اللہ نے کیا. اگر ہم یتیموں کو نہیں دیکھتے ہیں, اگر ہم ماں باپ کو نہیں دیکھتے ہیں, اگر ہم پڑوسیوں کو نہیں دیکھتے ہیں, اگر ہم اپنے رشتے داروں کو نہیں دیکھتے ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب چکھنے کے لیے تیار رہو. کیا بات اللہ نے بیان کی کہ ہم دنیا میں آئے ہیں نیک عمل کرنے کے لیے, یہاں آرام کے چکر میں نہ رہیں. ایک چیز دماغ سے نکال لیں, کب ہمیں جنت ملے گی, ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کو آرام جنت ہی میں ملے گا. جیسے کہتے ہیں نا, اب قبر ہی میں آرام ملے گا ہم کو, تھوڑا سا اور ایک اسٹیپ آگے چلیے, ضرورت ہے قبر بھی چھوڑ دیجیے, ہم کو اب جنت ہی میں آرام کرنا ہے انشاءاللہ. تو دنیا میں قربانی بلیدان دیں گے تب نا آخرت سنورے گی. دنیا ہی سنوارنے کے چکر میں ہے آخرت بگاڑ لیں. انسانیت کا یہ سارا کا سارا درس ہے کہ انسانیت کو کیسے ہم بچائیں, کیسے انسانیت زندہ رہے. آج جو ہم لوگ سیلفسٹ اور خود غرض والی زندگی جو گزر رہی ہے, آپ دیکھیں معاشرہ کیسا چل رہا ہے, سماج کیسا چل رہا ہے. اور ایک بات, یہ ایک بات تو میں نے بیان کیا اس سے پہلے کہ سورہ مومنون میں اللہ نے بیان کیا کہ جب ایک آدمی اللہ کے پاس جائے گا, جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ تیرے اعمال درست نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا, اور فرشتوں سے کہے گا کہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے. تو کہے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے, ایک بار دنیا بھیج دے, ایک بار. اللہ پوچھے کیا کرے دنیا میں جا کے, فاصدق, میں صدقہ کروں گا. وہ یہ نہیں کہے گا میں نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, حج کروں گا, عمرہ کروں گا, کعبہ ہی پکڑ کے سو جاؤں گا, وہیں پہ وہاں سے ہٹوں گا ہی نہیں. فاصدق, یہ لفظ یاد رکھیں, اللہ میں صدقہ کروں گا. صدقہ جو ہے قبر کے عذاب آگ کو بجھاتی ہے. چاہتے ہیں کہ قبر کا آگ جو بجھ جائے تو صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائے, اور نماز پڑھنے کے بعد کیسے امام صاحب پیچھے مڑ جاتے ہیں, پبلک کی طرف روبرو ہو جاتے ہیں, تو آپ ذکر اذکار میں تھے تو آپ کو یاد آیا کہ صدقہ کرنے کے لیے ایک سونے کا ڈھیلا آیا ہوتا جو میرے پاس بچ گیا مطلب بھول گئے. صبح آیا اثر ہو, وہ صدقہ کے لیے تھا, کوئی دیا ہوگا کہ اللہ کے نبی آپ تقسیم کر دیجیے اس کو, آپ بھول گئے. اثر میں یاد آیا تو گردن پھلانگتے ہوئے آپ بڑھے, توڑ کو حجرہ کی طرف گئے, اس کو لیا, اپنے ازواج مطہرات سے مانگا, اس کو صدقہ کیا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب خیریت جانے کیا وجہ, صحابہ کو لگا کہ وہی اترنے والی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک صدقہ کا انگوٹھی ڈھیلا رہ گیا تھا, میں بھول گیا, اس کو فوراً میں دینے کے لیے کیا. کتنی بڑی چیز ہے صدقہ. آج ایمان اور توحید کے بعد ہم مسلمانوں کو سب سے بڑا کام کرنا ہے صدقہ وغیرہ. دیکھیں نا غریبی کیا عالم ہے, بھوک سے, غربت سے. مسلم معاشرے میں مسلمان بن جا رہا ہے بھوک سے, جس کے پاس سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید ہے. غیر مسلم علاقے کی باتیں چھوڑ دیجیے, مسلم علاقے کی بات, مساجد پڑی ہوئی ہے, تعمیر کرنے والا کوئی نہیں ہے, پورا مسلمان بستی, مسجد ہی نہیں بن پا رہا ہے, ڈھلائی ہو کے پڑا ہوا ہے, پلستر باقی ہے, ٹائلس باقی ہے, ماربل باقی ہے, پنکھا باقی ہے, بلب باقی ہے, سب کچھ باقی ہے. مسلم معاشرے کی بات ہو رہی ہے. کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے ہم لوگ. ہمیں جنت کیسی چاہیے, اپنے حساب سے ضرورت کر کے ہم بڑھ جائیں گے, اسی میں ہم پھول رہے ہیں کہ بہت عمل کر رہے ہیں. جبکہ عثمان غنی جانتے ہیں اس کے بارے میں, عشرے مبشرہ میں سے تھے, لیکن جب قبر کے پاس سے گزرتے تو بہت روتے تھے, اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ بھیگ جاتی تھی آنسوؤں سے. صحابہ کہتے کہ عثمان غنی آپ کے سامنے جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے, آپ نہیں روتے, کیا وجہ ہے قبر کے پاس سے اتنا روتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہ منزل اگر آسان ہوگی تو بعد کی منزل آسان ہو جائے گی. جہاں معاملہ اٹک گیا, پھنس گیا, تو بعد کے سارے مسئلے جو معاملات ہیں سب پھنس گئے, مراحل ہے. یہ صحابہ کا معاملہ ہے. عمر فاروق عشرے مبشرہ میں سے ہے, اور حذیفہ بن یمان سے کہہ رہے کہ حذیفہ بتاؤ کہ عمر کا نام منافقوں میں سے تو نہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر دی؟
لیکن کتنے اپنے آپ کو گناہگار مان رہے ہو، پھول رہے ہیں کہ بہت بڑے کام کر دیے، بہت بڑی عبادت کر دی، ہم سے تو گناہ اب نہیں ہو رہا، خیر کا کام تو بہت زیادہ کر رہے ہیں. یہ لوگ پوچھ رہے ہیں حذیفہ بن یمان سے کہ کیا عمر کا نام بھی تھا منافقوں کی لسٹ میں؟ اللہ اکبر. تو یہ وہ چیزیں میرے بھائی کہ آج کے زمانے میں ایمان اور عقیدہ توحید پر قائم ہونے کے بعد سب سے پہلا کام ہے کہ ہم صدقہ خیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تاکہ ہمارے معاشرے، ہمارے پڑوسی، ہمارے ملنے والے جو پریشان ہارے ان کی پریشانی میں کردار اور رول ادا کر دیں. رہا سوال دنیا سنوارنے کی، دنیا سنوارنے والے دنیا میں اتنا ویست ہے کہ دنیا سے چلے کے نہیں سنوارا، ان کو سنوار ہی نہیں پایا. مسائل مسئلے جو کہ تو ہیں. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے والذین ينفقون اموالهم، آیت نمبر 38 کے اندر، والذین ينفقون اموالهم رياء الناس، جو لوگ اپنے مال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ بھی ایک اجریہ کاری کا معاملہ آ گیا ہے. دیکھیں غریبوں کو کمبل تقسیم ہو رہا ہے، ویڈیو بن رہا ہے. اب ایک ایسا واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں بتلائیں کہ اللہ کے رسول نے جب تقسیم کیا غربا میں تو آپ نے بھیڑ بلوا لیا، سارے صحابہ جو بڑے بڑے ٹاپ کے صحابہ تھے ان کو ایک اسٹیج میں بنا کر بیٹھایا، ان کے ہاتھوں سے چلو اب یہ کمبل ابوبکر کے ہاتھ سے، یہ کمبل عمر فاروق کے ہاتھ سے، یہ کمبل علی کے ہاتھ سے. ایسا ہوا کبھی؟ حدیث کے اندر آتا ہے. خیر کا کام اتنے مطلب حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایسا کیجیے کہ دائیں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کو نہ پتہ چلے، خیر کا کام کرے. تو کہتے کیا ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ تو اللہ ہی پر ایمان لاتے، نہ ہی آخرت پر ایمان لاتے. ایسے لوگ اگر ان کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ اپنی نیکی، اپنے خیر کے کام کو بڑی پوشیدہ اور خفیہ طور پر کریں گے اور مزید کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا دوست اور ساتھی شیطان ہو جائے فَسَاءَ قَرِينًا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے. یعنی شیطانی عمل ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم خرچ کریں. دیکھیں میرے بھائی، جہاں تک دکھانے اور ریا و نمود کی بات ہے، یہ بھی ہمارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے ایک ایٹم بم ہے. 40 سال سے اللہ کی عبادت کریں، نیکی کر رہے ہیں، ایک عمل جو ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا وہ ریا. اب جیسے ایک آدمی حج پہ جا دیکھ رہے ہیں نا، کلکتہ ایئرپورٹ کی تصویر، فلائٹ کے اندر کی تصویر، وہاں جدہ اتر رہے وہاں کی تصویر، پھر عمرہ کے لیے جا رہے تو تصویر، خانہ کعبہ کے پاس کی تصویر، اس کے مدینے کی تصویر، جنت البقیع کی تصویر، کہاں کہاں کی تصویر نہیں لے رہے ہیں. اور 5 لاکھ 7 لاکھ خرچ کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے ہر چیز کی تصویر بن رہی ہے. یہ تو حج کی بات ہے. جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ہمارے بھائی، وہ عمرہ کر رہے ہیں تو ویڈیو اس طرح بنا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی تصویر کے ساتھ اپنی تصویر کو اٹیچ کر رہے ہیں. آپ دیکھا ہے کسی عالم کو، ایک مستند عالم جو عمرہ کرنے گیا ہو اور اس کے فیس بک پیج پر اس طرح کے فوٹو آئے ہو، اللہ ماشاء اللہ کوئی کھینچ کر لگا دیا ہو؟ کیوں وہ نہیں لگاتے؟ کیونکہ اللہ کا ڈر ہے. یہ تو ریا ہے. ہم تو عبادت کر رہے ہیں، عبادت اللہ کو دکھانا، جو دیکھ رہا ہے دنیا کو نہیں دکھانا ہے. اور یہ چیزیں کیا ہے؟ ریا. اور ریا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الریا و شرک، ریا کیا ہے؟ شرک ہے. شرک کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں. اس کا چیک بھی کر رہے ہیں کہ لائک کتنا ہوا ہے، شیئر کتنا ہوا ہے، کمنٹس کتنے ہوئے ہیں، ہم چیک بھی کر رہے ہیں کتنے سین ہوا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم اسٹیٹس کو. سوچیں ہم کہاں چلے گئے. اتنی عظیم اور بڑی عبادت کو بھی ہم لوگوں کے لیے دکھا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگوں کے دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نہ ہی وہ اللہ پر ایمان لاتے اور نہ ہی وہ آخرت پر ایمان لاتے. ایسا لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو اللہ کو دکھاتے. ایسے لوگ کس کو دکھاتے ہیں؟ شیطان کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور اگر کسی کا ساتھی شیطان ہو جائے تو فَسَاءَ قَرِينًا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے. یہاں تک آج کا درس مکمل ہوا. اس میں آن لائن یا آف لائن اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد 2 منٹ کے بعد آپ لوگ سوال کریں. جگہ فرمایا کہ اسٹارٹنگ میں کہ جب ہم کسی چیز کو سیکھ جاتے ہیں، جان جاتے ہیں، پھر وہ اگر غلطی کرتے ہیں تو اس کا گناہ زیادہ ہے. تو اس کو بہت سارے لوگ تو دلیل میں لیتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں تم زیادہ پڑھو گے تو پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اسلام کے بارے میں زیادہ پڑھو گے، اگر زیادہ تم اسٹڈی کرو زیادہ جانو ہی مت. ایسے بہت سے لوگ بولتے ہیں، خاص کر جب قرآن وغیرہ کو سمجھنے کی باتیں آتی ہے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ جیسے درس کی شروعات میں تمہید میں یہ بات گزر گئی کہ ہم لوگ قرآن کا درس اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ اول یہ کہ ہم اس کے بارے میں جان سکیں کہ اللہ نے کہا کیا ہے. کیونکہ قرآن ترجمے میں ہے اور ابھی ہم لوگ کسی کی زبان نہیں تو ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمہ کرنے کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. تو جیسے عرف عام میں یہ بات مشہور ہے یا پھیلائی گئی ہے کہ زیادہ اگر قرآن کے بارے میں ہم جان جائیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اس سے زیادہ مت سیکھو.
دیکھیے یہ تو ایک مشہور چیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہی میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ افلا تدبروا، تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن ہی میں اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں غور کرتے؟ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جان لو کا مطلب کیا ہوا؟ علم حاصل کرو. علم سیکھیں گے تبھی نہ جانیں گے. وَعْلَمْ کا لفظ کیا؟ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی بتلائے گا تبھی نہ ہم جانیں گے. علم تو ہر کوئی کسی نہ کسی سیکھتا ہے، ہر کوئی. رہا سوال کہ زیادہ مت جانو، تو زیادہ کم کا کوئی پیمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے قرآن کے اندر نہیں بیان کیا ہے. کیوں نہیں؟ جتنا زیادہ اصل میں کیا ہے کہ علم ایک سمندر ہے، اور جو لوگ بھی عالم یا علماء ہوتے ہیں وہ سمندر کے کئی قطروں سے استفادہ حاصل کرتے، پوری سمندر نہیں ہوتے. کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں اس دور کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. تو اللہ کو یہ بات غصہ لگ گیا، غصہ آ گیا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم زیادہ جاننے والے ہو؟ اگر ایسی بات تو یاد رکھو اسی سرزمین پہ ایک اور آدمی ہے جس کا نام خضر علیہ السلام ہے، جاؤ ان سے ملو، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں. اگر یہ بات خضر علیہ السلام بھی کہہ دیتے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تو ایک اور نبی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا کہ تم اسے بات کیوں کہہ رہے ہو. تو یہ چیز سمجھنے والی بات ہے کہ زیادہ مت جانو قرآن کا علم، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے نا. یہ صحیح بات نہیں ہے. ہم جتنا بھی جان لے یاد رکھیں کہ سمندر کا ایک قطرہ ہی پار ہے. نہیں وہ نبی نہیں تھے. ایکچولی میں سوال جو ہے چاند بھائی کا ہم سمجھے ہیں وہ اس طرح کا تھا کہ اگر ہم قرآن کے علم زیادہ لیں گے تو عمل بھی زیادہ کرنا بچے، اس سے اچھا سیکھے ہی نا. ہاں یہ ایک نیگیٹو سوچ ہے کہ اس میں بھی ایک سوال پیدا کر سکتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سوچ کر بھی زیادہ قرآن کا علم نہیں حاصل کرتے کہ اگر علم ہو گیا تو اب ہم جانکار ہو گئے. اب علم ہونے کے بعد اگر ہم گناہ کریں گے اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم گناہ گار ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہاں وہ مثال دیں گے کہ اسی لیے لوگ حج کیوں نہیں کرتے. حج کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں، حج کے لیے پیسے کی قید ہے کہ جب آپ کی استطاعت ہو گئی. جیسے آج کے ڈیٹ میں 7 لاکھ روپے میکسیمم ایک آدمی کے اوپر ہندوستان سے عرب جانے میں خرچ ہے. اگر کوئی 10 لاکھ کا مالک ہے یعنی حج پر جا کر آ سکتا ہے، آرام سے کھا پی سکتا ہے، کوئی بھیک مانگنے کا معاملہ نہیں ہے، محتاجی کا معاملہ نہیں، تو اس کے اوپر حج فرض ہے چاہے وہ 25 سال کا کیوں نہ ہو. لیکن ہمارے یہاں جو بڑھاپے میں حج کا معاملہ کیوں ہے؟ کیونکہ اب اگر حج کر لیں گے تو اب ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، گناہ نہیں بول سکتے، بولیں گے تو لوگ ٹوکیں گے، تو لوگوں کا خوف جو ہے ان کو ستا رہا ہے، اسی لیے وہ حج نہیں کر رہے. یہ بھی ایک سوال اس میں پیدا ہو جائے گا کہ کچھ لوگ اس لیے بھی نہیں سیکھتے ہیں کہ جان جائیں گے تو عمل کرنا ہوگا، اور ہم عمل جو ہے نہیں کرنا چاہتے ابھی. جبکہ ایسے جو ہمارے بھائی ہیں بہن کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں بہت بڑی بخاری کی روایت حدیث ہے کہ فتنوں کے دور میں اعمال میں جلدی کرو، کیونکہ ایک مسلمان صبح میں مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی. اور وہ سارے فتنے تو ہیں آج کے زمانے میں. اب دیکھیں نا کون سا فتنہ نہیں جو قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، کون سا فتنہ نہیں بتائیے. زنا تو عام ہو چکا ہے، شراب نوشی عام ہو گئی ہے، بہت سارے فتنے ہیں. تو یہ اس طرح کی سوچ دیکھنی چاہیے. قرآن کا علم حاصل کرے، یہ سوچ کے نہیں زیادہ کم کا. زیادہ کم کیا ہوتا ہے؟ کوئی عالم کہہ دے گا کہ مجھے زیادہ علم ہے؟ جو قرآن کا جانکار وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں؟ کہ صحابہ نے کہا کہ نبی کے بعد ہم زیادہ جاننے والے ہیں؟ یہ لفظ تو کبھی کسی عالم علماء نے استعمال ہی نہیں کیا. اگر کوئی کر رہا ہے تو تکبر کر رہا ہے. تو یہاں کم زیادہ کی بات نہیں ہے، یہاں قرآن سب کے لیے آیا، پورا قرآن آیا ہے ہمارے لیے، نہ کہ ایک بار ہمارے لیے، 2 بار آپ کے لیے، 3 بار آپ کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو پورا علم حاصل کرنا ہے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے. تو اس سوال کی جو منفی پہلو ہے اس پر نہ جائیں، اور علم اس لیے حاصل کریں کہ ہم کو سیکھنا ہے، ہم کو مفتی نہیں بننا ہے. سمجھا رہی نا؟ سب عام بول چال میں لوگ بول دیتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، وقت خراب ہے، یہ کیسا ہے بولتے ہیں؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ سوال یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل بہت خراب دور چل رہا ہے، خراب زمانہ چل رہا ہے. تو زمانہ تو اللہ ہے، تو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. زمانہ اللہ ہے. لوگ ہے نا حدیث کے اندر حدیث قدسی ہے کہ لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں، اللہ کا میں ہی زمانہ ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ کون ہوں؟ میں ہوں. تو کچھ برا یا اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے پاس جو مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو زمانہ اچھا یا برا کی بات نہیں ہے. زمانہ تو اللہ ہے، اور اللہ کسی صورت میں برا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ اچھا ہی ہوگا. جو پریشانیاں ہم جھیل رہے ہیں اس کی 2 صورت ہو سکتی ہے. ایک تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی ہم گناہ کر رہے ہیں، اس مصیبت کو جھیل رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ ہم کو آزما رہا ہے.
वो कुरान सूरह बकरा में बात गुजर चुकी है, बोला नबलवन्नकुम मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिन अमवाल व समरात, है ना, कि हम तुमको भूख से, खौफ से, फलों की कमी से तुमको आजमाएंगे। तो अल्लाह आजमाएगा, कमाई नहीं हो रही, क्या है, भूख है, आजमा रहा है। तो अगर मुसीबत हमारे पास आ रही है तो दो ही सूरत है, एक मोमिन हमेशा पॉजिटिव रहता है, या तो सोचेगा कि हमारे बुरे अमाल की वजह से हो रहा है, या अल्लाह हमको आजमा रहा है। दोनों सूरत सोचने में कोई गलत नहीं। सर आखिरी सवाल है, एक टॉपिक से थोड़ा हटा हुआ है। हम लोग जो घर पे जो नमाज इमाम साहब यूज करते हैं, हाँ, उसमें अमूमन देखते हैं कि काबा का नक्शा बना हुआ है, ये मतलब, और सवाल ये है कि जो घर पे जो जानमाज होता है हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सी जानमाज पर मसाजिद, काबा या मीनार वगैरह का फोटो रहता है। इस तरह की जानमाज से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये बेहुरमती में से है ना, वही कि उसको बिछा कर या उसकी तस्वीर बनाकर, ऐसा कुछ नहीं है। नमाज पढ़ना है, काबा से कोई लेना देना नहीं है। और समझा रहे, काबा तो एक किबला, डायरेक्शन। हम ना काबा की इबादत कर रहे हैं ना मक्का की इबादत कर रहे हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि मुसलमान खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़े, और हम लोग का किबला अव्वल कौन सा है, बैतुल मुकद्दस, फिलिस्तीन के अंदर जो है। तो अल्लाह ताला ने किबला तहवील कर दिया और नबी की ख्वाहिश के मुताबिक खाने काबा को किबला बनाया। हालांकि उसी किबले की आयत के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि सारी भलाई मशरिक मगरिब की तरफ नहीं है, नहीं समझे। जैसे यहूदी ने कहा कि तो अजीब, वो गरीब दिन है, कभी मोहम्मद कहता है बैतुल मुकद्दस की तरफ करके नमाज पढ़ो, अभी हुक्म दे दिया कि आयत आ गई खाने काबा की तरफ पढ़ो। तो अल्लाह ने उनकी यहूदियों की तरदीद में आयत उतारी कि लैसल बिर, सारी जो भलाइयां हैं मशरिक और मगरिब में नहीं है, अल्लाह चारों तरफ है। वो एक डायरेक्शन है एकजुट करने के लिए मुसलमानों को, एक डायरेक्शन है। अगर उसको डायरेक्शन नहीं तय किया जाएगा तो आदमी मक्का जाएगा तो जहां तक नमाज शुरू हो जाएगी, इमामत किसे करेगा। अगर मान लीजिए इमाम इधर खड़ा हो रहा है तो बोले उधर नहीं, इधर खड़ा किए, इमाम उधर जा रहा है तो बोले उधर खड़ा किए, ऑब्जेक्शन होगा कि नहीं। लेकिन डायरेक्शन जब तय कर दिया है कुरान ने, तो इमाम खाने काबा में कहीं भी अपना मुसल्ला इब्राहिम जिसको बोलते हैं उधर रुक कर नमाज पढ़े, सारे मुसलमान गोल हो जाते हैं, होते कि नहीं। पूरा गोल सफ लगता है मक्के के अंदर, क्योंकि उसी खाने काबा की डायरेक्शन पूरी दुनिया में मसाजिद है। तो इस तरह की चीजों से परहेज करना चाहिए कि एक मुकद्दस और बाबरकत चीज है खाने काबा, बड़ी उसकी अहमियत तारीखी चीज है। अब उसको हम सजदा की जगह पर रख रहे हैं, हो सकता है शैतान ये भी पैदा कर दे कि हम उसको सजदा कर रहे हैं, खाने काबा को जब सजदा अल्लाह को कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से